السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم الغوث العظم الافق الماء وحزبہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آپ لوگ بہت دیر سے علماء کرام کے علمی اور ایمانی بیانات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا، میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن حکم مل گیا تو صرف حکم کی تعمیل کے لیے میں کھڑا ہوا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی معرفت اور ان کی پہچان اور ان کے مرتبے کا علم جس طریقے سے ان کی تحریروں کو پڑھنے سے ہوتا ہے، فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرنے سے ہوتا ہے، کنز الایمان شریف کا مطالعہ کرنے سے ہوتا ہے، حدائق بخشش پڑھنے سے ہوتا ہے، ویسی معرفت اور ویسا علم ان کے بارے میں سننے سے معلوم نہیں ہوتا ہے، حاصل نہیں ہوتا ہے۔ فتاوی رضویہ کو پڑھنے کے بعد ہی آدمی چاہے کتنا بڑا عالم ہو، اس کو اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ پڑھنے کے بعد ہی اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ کوثر نیازی اپنے آپ کو بہت بڑا مطالعہ کرنے والا سمجھتے تھے اور کہتے ہیں کہ بے شک اس نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن جب اس نے بھی فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ شروع کیا، پڑھنے کے لیے ہاتھ میں لی، تو اس جیسے بہت زیادہ مطالعہ کرنے والے کا بیان ہے کہ میں جب فتاوی رضویہ پڑھنے لگا تو مجھے احساس ہوا کہ ابھی اس علم کے سمندر میں ڈوبنا تو درکنار، میں تو ابھی اس کنارے میں سیپیاں ہی چن رہا ہوں۔ پھر حدائق بخشش کو پڑھنے کے بعد آدمی کو جہاں نعت مصطفیٰ سے
فیوز و برکات حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، وہی اگر غور سے مطالعہ کرے گا تو احادیث کریمہ کی تشریح بھی وہاں ملتی ہے، قرآن پاک کی تفسیر بھی وہاں ملتی ہے، اور فقہ، نحو، صرف کے مسائل بھی وہاں بہت ہی اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ نعت مصطفیٰ کے لیے جو اشعار اعلیٰ حضرت نے رقم فرمائے ہیں، ان میں منطق کا بھی بہت سارا حصہ وہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اور جو منطقی کتابیں پڑھنے سے جو مسائل صحیح سے ذہن میں نہیں بیٹھتے ہیں، خدائے کے بخشش کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو منطق کے مسائل بھی اچھی طریقے سے بہت ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اب میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں صرف ایک یا دو شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوں گا۔ مشہور نعت مبارک ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، بہت زیادہ پڑھی جانے والی نعت شریف ہے۔ اسی میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایک شعر لکھا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ بتا دوں، پھر اس کے بعد وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہاں نور کو بمعنی منور، بمعنی ہادی کے معنی میں بتایا گیا ہے۔ پھر مثل نورہ، اس کے نور کی مثال۔ اب اس کے نور سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے بتایا کہ اس کے نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مثل نورہ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے، کمشکات فیہا مصباح، آپ کے جسم اقدس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق، کمشکات، ایک طاق، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ بھی کیسا رکھا ہوا ہے؟ وہ شیشے میں رکھا ہوا ہے۔ چراغ جب کھلے میں رکھا جائے تو بے شک روشنی دیتا ہے، لیکن اس کو جب شیشے کے اندر رکھا جائے، لالٹین وغیرہ میں دیکھا ہوگا تو اس کی روشنی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور نکھر کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں المصباح فی زجاجہ، طاق میں چراغ، اور چراغ شیشے میں رکھا ہوا ہے، کأنہا کوکب دری، اس کی کیفیت کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ ایک چمکتا موتی، چمکتا ستارہ، ایک روشن ستارہ ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، جو روشن ہو رہا ہے ایک ایسے درخت سے جو بابرکت ہے، جس کو زیتون کہا جاتا ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ وہ زیتون کا درخت نہ تو مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ وہ شام کا درخت ہے، اس وجہ سے اس کو نہ مشرقی فرمایا نہ مغربی فرمایا، یعنی درمیانی درخت ہے وہ۔ اور بھی بیان کیا گیا لیکن تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، تو اب وہ چراغ رکھا ہوا ہے شیشے کے اندر، اور اس چراغ وہ روشن کیسے ہو رہا ہے؟ وہ زیتون کے درخت سے روشن ہو رہا ہے، یعنی زیتون سے حاصل کیے ہوئے تیل سے روشن ہو رہا ہے۔ تو اب اس تیل کی کیفیت کیا ہے؟ یکاد زیتھا یضیء، اس کا تیل ایسا لگتا ہے، قریب ہے کہ وہ خود ہی چمک جائے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ سے روشن نہ کیا جائے، وہ خود ہی اتنا چمکتا لگ رہا ہے کہ خود چمک رہا ہے۔ نور علی نور، نور کے اوپر نور۔ ایک تو تیل کا نور، زیتون سے حاصل کیا ہوا تیل، وہ خود اتنا چمکتا کہ خود ہی نور، خود ہی روشنی ہے، اور اس کو اگر اب آگ سے روشن کیا جائے تو اس میں اور نور کا اضافہ ہوتا، تو نور علی نور۔ تو اب
یہ آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھنے کے بعد اب سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا جسم اقدس مشکات یعنی طاق، اب اس مشکات کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ چراغ۔ وہ چراغ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل مبارک، اور وہ چراغ شیشے میں رکھا ہوا ہے۔ اب شیشہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے۔ تو اب جسم اقدس کے اندر دل مبارک جو چمک رہا ہے، اور وہ دل مبارک سینہ مبارک کے شیشے میں رکھا ہوا ہے۔ اب وہ یکاد یضیء، وہ ایمان کے تیل سے، اب شجرہ مبارکہ زیتونہ سے مراد ایمان کا ہے، تو وہ ایمان سے روشن ہے۔ اب اس ایمان سے روشن ہے، اس پر نبوت کا نور جو ہے وہ اس پر اضافہ ہے۔ تو اب وہ کتنا چمک رہا ہوگا؟ تو اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اپنی نعت مبارک میں اسی آیت کریمہ کی یہ نعتیہ تفسیر جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح میں بیان فرمائی گئی، اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے اترا ہے سورہ نور کا۔ کہ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جسم اقدس تو مشکات ہے، اور آپ کا دل مبارک تو مصباح ہے، چراغ ہے، آپ کا سینہ مبارک تو زجاجہ ہے، شیشہ ہے، اور وہ ایمان کے نور سے، نبوت کے نور سے ایسا چمک رہا ہے کہ اگر بتایا بھی نہیں جائے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، تب بھی آپ کا نور اتنا چمک رہا ہے کہ خود ہی وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے۔ شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے اترا ہے سورہ نور کا۔ اسی نعت مبارک کا ایک اور شعر، حروف مقطعات جن کو اسماء مقطعات بھی کہا جاتا ہے، سنا ہوگا۔ ان کے بارے میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ ان کی تعویل نہ کی جائے، بلکہ ان کا معنی مراد کیا ہے اس کو اللہ کے سپرد کیا جائے۔ اس کو مسلک تفویض کہا جاتا ہے، یعنی اس کے معنی کو اللہ کے سپرد کیا جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، ان کی کوئی تشریح نہ کی جائے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کی تعویل کی جا سکتی ہے۔ ان کے نزدیک بھی راجح یہی ہے کہ تعویل نہ کی جائے، لیکن جب بد مذہبوں نے ان کی ایسی تعویل کرنا شروع کر دی کہ جو عقائد اہل سنت کے خلاف تھی، تو علماء کرام کے ایک جماعت نے ایسا محسوس کیا کہ اگر عقائد اہل سنت کے موافق ان آیات کی تشریح نہ کی جائے تو لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، لوگوں کا عقیدہ بگڑ جائے گا۔ تو ان لوگوں نے اس کی تعویل پیش کر دی ہے۔ ان تعویل پیش کرنے والوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی پیش ہیں، ان سے بھی بہت ساری تعویلات مروی ہیں۔ تو اب ان اسماء مقطعات کے بارے میں علماء کرام کی دو جماعتیں ہیں، ایک وہ جو کہتی ہیں ان کی ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے، ان کا معنی مراد اللہ رب العزت کے سپرد کریں گے، اور علماء کرام کی دوسری جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، عوام کے عقیدے کو بچانے کے لیے ان کا شریعت کے موافق معنی بیان کرنا ضروری ہے، ان کی تعویل کرنا ضروری ہے۔ وہ لوگ بھی ضرورتاً تعویل کرتے ہیں۔ اب تعویل بہت کی گئی ہے اور بہت سارے اقوال ہیں جن کو تفصیل سے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ ان سے مراد یہ ہے کہ وہ سورتوں کے نام ہیں، الف لام میم، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، یہ سب اسماء مقطعات، حروف مقطعات ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا اب کہ ان اسماء مقطعات
یہ قرآن پاک کے نام ہے. بعض لوگوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورتوں کے نام ہے، جس سورت کے شروع میں جو اسماء مقطعات ہیں وہ اس کے نام ہیں. بعض نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں. بعض نے فرمایا کہ اس سے قوموں کی مدتوں کی طرف اور مقررہ وقتوں کی طرف اشارہ ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ اشارہ اس بات پر کہ یہاں پر جملہ ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد دوسرا جملہ شروع ہونے والا ہے. اور بعض لوگوں نے کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، بعض لوگوں نے کوئی اور اشارہ کرنے کے لیے ان کے بارے میں بتایا. لیکن جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ان اسماء مقطعات میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و علیہ وسلم کی مدحت بیان کر دی کہ اس سے اشارہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی طرف، ان کی مدحت کی طرف. وہ کیسے؟ کاف ہا یا عین صاد. فرمایا کہ کاف سے مراد سرکار دو عالم، اب کاف ایسے لکھا جاتا ہے تو فرمایا کہ کاف سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک ہے، اور ہا سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک ہے، چونکہ ہا گول لکھی جاتی ہے. تو کاف سے مراد سرکار کے گیسوئے مبارک ہے، ہا سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن اقدس ہے، اور یا سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابروئے مبارک ہے، اور عین صاد سے اشارہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی چشمان مبارک کی طرف. تو اب گیسو اور دہن مبارک اور چشمان مبارک اور ابروئے مبارک. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ یہ جو کاف ہایا عین صاد ہے، اس سے اشارہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کی طرف. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی گئی. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف ہایا عین صاد، چہرہ ہے تیرا نور کا. کاف ہایا عین صاد، چہرہ ہے تیرا نور کا. تو تعویلیں تو بہت علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، لیکن نعت مصطفیٰ کی طرف اشارہ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے. کاف ہایا عین صاد، چہرہ ہے تیرا نور کا. اب فصاحت و بلاغت پر بھی تھوڑا سا بس ایک شعر پیش کر لوں. متنبی کا ایک بہت شعر، مشہور شعر ہے، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے کم نصیبی سے. اس شعر کی خصوصیت علماء کرام نے بیان کی ہے. اس میں متنبی نے پہلے مصرے میں 3-4 لفظ استعمال کیے اور دوسرے مصرے میں بھی 3-4 لفظ استعمال کیے. دوسرے مصرے میں جو 3-4 لفظ ہیں ان میں سے 2 یا 3 وہ پہلے مصرے میں استعمال کیے ہوئے الفاظ کی ضد ہے. بس یہی متنبی کے شعر کا کمال بیان کیا گیا ہے. اب متنبی کے اس شعر کو علماء کرام نے یا فصحاء بلغاء نے بہت بڑھ چڑھ کر کے پیش کیا، لیکن جب اعلیٰ حضرت کی ہدایت کے بخشش پر نظر ڈالی جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت کے ایسے ایسے اشعار ملتے ہیں کہ دوسرے مصرے میں 1-2 لفظ پہلے مصرے کے 1-2 لفظ کی ضد نہیں بلکہ پورا پورا مصرع پہلے والے مصرے کی ضد بن جاتا ہے. ایک شعر ہے، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب ادھر ایک طرف حسن یوسف ہے اور ادھر کیا ہے؟ تیرے نام پہ. ادھر نام اقدس ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹی، ادھر کٹاتے ہیں، ادھر کٹ گئی، بے اختیاری میں کٹ گئی. حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر کے بے اختیاری میں ان کی انگلیاں کٹ گئی میوہ کاٹنے کے بجائے. اور ادھر کیا ہے؟ کٹاتے ہیں اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے صحابہ کرام کٹاتے ہیں. مصر میں، ادھر عرب میں، ادھر انگشتیں زنا کرتی ہیں اور ادھر کیا کرتے ہیں؟
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر زنا ہے مصر کی عورتیں کٹ ان کی کٹی، اور ادھر کیا ہے مردان عرب کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. تو حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اس میں آپ دیکھیں گے تو پورا دوسرا مصرع وہ پہلے مصرے کی ضد نظر آتا ہے. اور مانوی فصاحت و بلاغت، اختیار اور ارادے کے ساتھ کٹانا، اور ادھر بے اختیاری اور بے ارادگی میں کٹانا، یہ اس کی جو مانوی خوبی ہے وہ اس پر مزید اضافہ ہے. تو دوستو، اعلی حضرت کی پہچان جس طریقے سے آپ کی تحریروں کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، اتنی پہچان، ویسی پہچان اعلی حضرت کو سننے سے حاصل نہیں ہوتی ہے. اسی لیے آپ لوگ بھی اردو پڑھیں، اردو سمجھیں، اور اعلی حضرت کے رسالوں کو لیں. آپ کو وہاں عشق مصطفیٰ بھی ملے گا، آپ کو وہاں شریعت کے قوانین کی پاسداری بھی ملے گی، آپ کو وہاں علم تفسیر بھی ملے گا، حدیث بھی ملے گا، اور شرح حدیث، تفسیر، سب کچھ وہاں پہ ملے گا. آپ کو جس علم کے میدان میں، جس فن میں سیرابی حاصل کرنی ہو، وہ ساری سیرابی تمہیں فتاوی رضویہ، ہدایت بخشش، کنز ایمان وغیرہ میں بھرپور ملے گی. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.